السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز۔ آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 11 دن کی خون ریزی کے بعد مصر کی ثالثی سے جنگ بندی ہو گئی۔ اسے حماس اپنی فتح قرار دے رہا ہے، حالانکہ جانی اور مالی نقصان فلسطین کو بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کو بہت کم نقصان پہنچا، مگر اس نے ایک حکمت عملی سے اس طرح سے پروپیگنڈا کیا تھا کہ دنیا یہ سمجھے کہ فلسطینی حملوں سے اسرائیل کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ فلسطین کے لگ بھگ 300 افراد ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، اور اسرائیل کے صرف 17 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ فلسطینی علاقے کی کئی عمارتیں، جن میں حماس کے اہم دفاتر، انٹرنیشنل میڈیا کے دفاتر موجود تھے، تباہ کر دیے گئے۔ حماس اور جذباتی مسلمان اسرائیل کے گمراہ کن پروپیگنڈا کا شکار ہو کر جشن منا رہے ہیں۔ ویسے جشن اس لیے بھی منانا چاہیے کہ مزید خونریزی سے یہ بچ گئے۔ اسرائیل نے اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال سے حملے کر کے فلسطین کو مزید 50 سال پیچھے ڈھکیل دیا ہے، اور یہ اسرائیل کی روایت رہی ہے کہ ہر چند سال بعد وہ رہائشی علاقوں کو تباہ کرتا ہے۔ بعض ممالک فلسطین کی امداد کرتے ہیں، عمارتیں دوبارہ تعمیر ہوتی ہیں، اسرائیل انہیں پھر تباہ کرتا ہے۔ تباہی اور تعمیر نو کے اسی چکر میں فلسطین جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ حالیہ عرصے کے دوران چند ممالک نے، جن میں ترکی اور پاکستان شامل ہیں، کم از کم گفتار کے غازی کے طور پر اپنے آپ کو منوایا۔ دوسرے مسلم ممالک نے اپنے آپ کو منافقوں کی صف سے باہر نکالنے کی زحمت نہیں کی۔ عام فلسطینیوں کا قبلہ اول کی بازیابی اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جو جذبہ ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ ایک کمسن فلسطینی کس طرح سے عالم انسانیت کو جھنجھوڑ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ أين أنتم يا جموع المسلمين؟ قد تركنا بين أيدي الظالمين، ذبحونا، قتلونا، هجرونا، واستباحوا حرمات الآمنين۔ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں 4% تحفظات کو 10 سال توسیع دینے کا آندھرا پردیش حکومت نے فیصلہ کیا۔ متحدہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی نے اس وقت کے ریاستی وزیر جناب محمد علی شبیر کی کامیاب نمائندگی پر 4% تحفظات کا اعلان کیا تھا، جس سے عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ زیر سماعت ہے۔ راجشیکھر ریڈی کے فرزند جگن موہن ریڈی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اقدام کیا ہے۔ تلنگانہ میں بھی ایسی امید کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن تشکیل دی گئی ہے، جس میں پہلی بار کسی مسلم رکن کو شامل نہیں کیا گیا، جس سے مسلم دوست حکومت سے تلنگانہ کے مسلمانوں کو بڑی شکایتیں ہیں۔ ڈاکٹر محمد قطب الدین، ماہر نفسیات شکاگو، جنہوں نے نارائن پیٹ کو ضلع کا درجہ دلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا، چیف منسٹر KCR اور مسٹر KTR کے نام اپنے مکتوب میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ برسوں سے چلی آئی روایت کو برقرار رکھے اور مسلم رکن کو کمیشن میں شامل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کمیشن کے رکن بننے کی کسوٹی پر اترنے والے مسلم ارکان نہیں ملتے، مگر حکومت چاہے تو حکم مواقع فراہم کر سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اقلیتوں کو ہر سطح سے ہٹانے کے لیے منظم سازشیں کی جا رہی ہیں، مگر تلنگانہ میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ مسٹر KCR کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں سیاہ فام یا افریقن امریکیوں کو اعلیٰ سطحی عہدوں پر فائز ہونے سے روکنے کے لیے جم کرو لا نافذ کیا گیا تھا، جس کے تحت 100 برس تک کسی بھی کالے امریکی کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع حاصل کرنے کا حق نہیں تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی ریاست میں کسی قانون کی آڑ میں ان سے ان کے حقوق نہ چھینے جا سکے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے کورونا بحران کے دوران فوت ہونے والے مسلمانوں کے لیے قبرستانوں کی جگہ کی فراہمی کے ساتھ ساتھ مستحق افراد کی تدفین اور تکفین کے لیے 5,000 روپے کی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ حج ہاؤس حیدرآباد میں باقاعدہ ہیلپ لائن کا کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں 4 ملازمین کو انچارج مقرر کیا گیا ہے، جو 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ حیدرآباد اور اس کے قریبی علاقوں سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کی جانب سے روزانہ اوسطاً 50 فون کالز ملتے ہیں۔ انچارج ملازمین انکوائری کرتے ہیں، اور جو واقعی مستحق ثابت ہوتے ہیں انہیں مالی امداد دی جاتی ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ الحاج محمد سلیم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک وہ اپنے عہدے پر فائز ہیں، دیانتداری کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہیں گے۔
250 साल पहले एशिया का क़दीम तरीन नुस्खा शहर बड़ौदा सूबा गुजरात में जनाब मोहम्मद गौस नामी ईरानी ख़त्तात ने 18 साल की मेहनत शाखा के बाद मुकम्मल किया था। 1200 सफ़ात के इस नुस्खे की चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई 1.5 मीटर और इसका वज़न 1000 किलोग्राम है। इस कुरान मजीद की बहुत सारी खुसूसियात हैं जिसकी ज़ियारत के लिए बड़ौदा शहर के तमाम मुसलमान और हिंदू साल में एक दफ़ा इसकी ज़ियारत के लिए आया करते थे, क्योंकि इसे वो बात से बरकत समझते थे। बारिश की वजह से इसके बाज़ नुस्खे मिट गए थे, जिसे इंटरनेशनल नूर माइक्रो फिल्म सेंटर दिल्ली के सरबराह डॉक्टर मेहदी ख्वाजा पीरी की दिलचस्पी की वजह से दोबारा असली हालत में लाया गया। किसी किस्म के केमिकल के इस्तेमाल के बग़ैर ये सब्ज़ियों के रंगों से दोबारा इसे असली हालत में लाया गया है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर यह है कि दारुल उलूम देवबंद के कारगुज़ार मोहतमिम और जमीयत उलमा हिंद के सदर ख़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी का आज इंतकाल हो गया। वो 76 बरस के थे। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। ये थे कुछ आज की अहम ख़बरें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाना न भूलें। शुक्रिया।